السلام علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال تعالى في آية أخرى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں. جب تک ایمان نہیں لاتے اس وقت تک اختیار ہے کہ جو چاہے کرے انسان، ایمان لائے نہ لائے، لیکن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جی چاہے ایمان لاؤ جی چاہے ایمان نہ لاؤ. اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها. پھر ہم نے نہ ماننے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے، کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. جس کے چاروں طرف اندر بھی آگ ہے، دیواریں بھی آگ کی ہیں. جہاں پیاس لگنے کے بعد کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جہاں بھوک لگنے کے بعد اپنے ہی بدن سے نکلے ہوئے لہو اور پیپ کو اس کی غذا بنایا جائے گا. جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، جنت کی طلب کرو، اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں. لیکن جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کرے. ہم اہل ایمان ہی ایمان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم اس کی قیمت کو ہی نہیں سمجھ رہے. اس کے بدلے میں خداوند تعالی جنت عطا فرمائے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ اتنی قیمتی چیز ہے. لیکن صرف اتنا ہی کہنے پر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو بھی واضح فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تھے اور ان کی آزمائشیں نہیں ہوں گی؟ ان کی آزمائشیں ہر طرح سے ہوں گی. مومن کی آزمائشیں ہر طرح سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو ایمان لانے کے بعد پھر
ہمارا اختیار باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ جب آپ کسی کا کوئی مال جب تک اس کے پاس ہے وہ جو چاہے کرے، لیکن جب آپ نے کسی کا مال خرید لیا یا آپ کا مال کسی نے خرید لیا تو اب آپ کا اس پر سے اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر آپ کا یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں۔ آپ کا حق ختم ہو گیا، آپ نے اس کے بدلے میں قیمتی چیز لے لی، اب آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ہم اس چیز کو، اہل ایمان اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ اس بات کی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد تو بالکل ایسا مسلمان ہے، مسلمان ظاہری فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اگر فرمانبرداری نہیں کریں گے، اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے تو مسلمان کیسے ہو؟ لیکن ہم دھڑاکے سے کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، فسق و فجور کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمارا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ اب تو ہمیں خداوند تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ نے نہ ہمیں اپنی جان پر اختیار ہے، نہ ہمیں اپنے اعمال پر اختیار ہے، نہ ہمیں اپنے مال و اسباب پر اختیار ہے، سارا اختیار اس کا ہے۔ اصل تو حقیقی مالک ویسے بھی وہی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اصل ملکیت تو اسی کی ہے، لیکن اس نے یہاں جو اختیار دیا ہے وہ اختیار جب ہم نے اس کی اطاعت کو قبول کر لیا تو اب ہمارا اختیار باقی نہیں ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ نماز سب سے بڑی چیز، نماز کو ہی لے لیجئے، نماز 5 وقت فرض ہے، لیکن جمعے کی بھیڑ آتی ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہفتے بھر تک نماز نہیں پڑھتے، ایک ہفتے تک نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا صحابہ کے دور میں، ایمان لانے کے بعد نماز نہ پڑھنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ہم صحابہ کی زندگی کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ مسلمان اسلام قبول کر لیا اور نماز نہیں پڑھے، اسلام قبول کر لیا اور اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے، اسلام قبول کر لیا اور حرام روزی سے نہ بچے، اسلام قبول کر لیا اور جھوٹ بولنے سے نہ بچے، اسلام قبول کر لیا اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے نہ بچے، اسلام قبول کر لیا اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے نہ بچے۔ پھر کیا اسلام قبول کیا؟ دھوکہ آپ دیں، بازاروں میں کھڑے ہو کے دھوکہ آپ دیں، دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کرنے کی ترکیب آپ سوچتے رہیں، جھوٹ مستقل ہم بولتے رہیں، حسد اور بغض کینہ ہم کرتے رہیں، فساد ہم پھیلاتے رہیں، قتل و غارت گری ہم کرتے رہیں، اپنی جان کو تلف کرنا، خودکشی ہم کرتے رہیں، پھر کیا چیز قبول کری؟ کس بات کا اسلام لائیں؟ کس بات پر خداوند تعالیٰ پہ یقین کیا؟ شریعت مطہرہ میں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ مقاصد شریعہ ہیں۔
شریعت کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنی جان کو تلف نہ کریں، نہ اپنی جان کو تلف کریں نہ دوسرے کی جان کو تلف کریں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، دوسرے کو قتل کرنا حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، سود کو حرام کیا، جھوٹ کو حرام کیا، خیانت کو حرام کیا، دھوکہ دینے کو حرام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ پھر ہماری جماعت سے نہیں ہے وہ۔ تو ہم کس بات پر ایمان لائے ہوئے؟ آج دنیا کے اندر سب سے بڑی جو تباہی آ رہی ہے قتل و غارت گری کی، کسی کی بھی جان، اور آج ایسا چلن چل گیا ہے کہ کسی بھی شعبے میں جان لینا، قتل کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں دو طرح کی سزائیں ہیں، آپ اپنی طرف سے کسی کو کوئی سزا دے دیجئے، لیکن قتل کی سزا جو ہے وہ صرف حکومت کا اختیار ہے، چاہے وہ جو بھی حکومت ہو۔ دوسرے کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے، جان خداوند تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہم اس کو قتل و غارت سے خداوند تعالیٰ کی ملکیت میں ہم حق ڈال لیں۔ آج ایک عام چلن ہو گیا ہے، کسی بھی شعبے میں بھی پکڑ لیا جاتا ہے، اور پکڑنے کے بعد پیٹ کر سڑکوں کے اوپر اس قدر حالات خراب ہیں، صرف یہیں کہ نہیں پوری دنیا کا حال ہے کہ اسے پیٹ کر اتنا مارتے ہیں، سڑک پر اتنا مارتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، آج ایسا ہونے لگا، اور ہماری مسلم بستیوں میں یہ سب ہونے لگا۔ اس کو اتنا ماریں گے کہ وہ سڑک پر ہی مر جائے۔ یہ درندگی کس نے بتائی بھائی؟ یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کوئی کسی نفس کو قتل نہیں کرے گا جب تک کے اوپر جرم ثابت نہ ہو، اور جرم ثابت ہوگا تو حکومت ہی اس کی تفتیش کر کے اسے قتل کرے گی، عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم نے ایک عام چلن ہے، ذرا سی بات پر ہماری ہی بستی کے اندر پچھلے ہفتے سے 15 دن سے 1 مہینے سے واردات ہوتی ہی چلی آ رہی ہیں۔ کیا ہے بھی؟ کس نشے میں ہے یہ مسلمان؟ کوئی کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے، کوئی کہیں کسی کو بھی گولی مار دیتا ہے، کوئی کسی کو ہی چاقو مار کے ہلاک کر دیتا ہے۔ کوئی اختیار نہیں ہے انسان کو۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو سخت قرار دیا ہے، اور یہ بات صرف قرآن کریم میں نہیں، خداوند تعالیٰ نے اسے تورات و انجیل میں بھی فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا اس بات کو کہ من قتل الناس بغیر نفس او فساد، اگر کسی نے کسی شخص کو بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی ناحق کسی کو قتل کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کے آنے والی نسل قیامت تک جو ہوتی، وہ پوری نسل کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ وہ قتل آسان نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو من قتل الناس جميعا،
اس نے گویا قیامت تک آنے والی نسل کو قتل کیا۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ دوسری طرف یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان بچائی ہے، ومن احیاها، کسی نے کسی کی جان بچائی ہے، کسی طرح بھی جان بچائی ہے اس کی، اگر اس کو مرتے سے بچایا ہے، زندگی کا ساتھ دیا ہے اس کی، تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پناہ دے دی اور ان کو زندگی دے دی۔ چونکہ یہ قتل نفس، حرمت نفس، یہ مقاصد شریعت میں ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنی جان بھی اسی طرح ہے۔ خودکشی انسان کیوں کر رہا ہے؟ خودکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کھو چکے۔ خودکشی کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ اللہ کی ذات پہ اپنا بھروسہ کھو چکے کہ وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، لیکن یہ سب برداشت کی بات ہے، اور حالات ہمیشہ نہیں رہتے، یہ خداوند تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے اس کا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر آسانی کے بعد سختی آتی ہے، ہر سختی کے بعد بھی آسانی آتی ہے۔ سورج ڈوبے گا تو نکلے گا بھی، رات کا اندھیرا چھائے گا تو صبح کا نور بھی پھیلے گا۔ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ کائنات ہے، کائنات کا یہ اصول بنایا ہے کہ اندھیرا چھائے گا تو اجالا بھی ہوگا۔ خودکشی حرام ہے، آج خودکشی بھی ہونے لگی ہمارے گھروں کے اندر۔ پہلے اس مسلمانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے اب مسلمانوں میں یہ چیز ہونے لگی کہ عورتوں کو جلایا جا رہا ہے۔ کس بات پر جلایا جا رہا ہے؟ جہیز کے لانے پر، جہیز نہ لانے پر۔ جہیز کی آفت ہم نے خود ہی کھڑی کری، جہیز کی اتنی بڑی آفت ہم نے خود ہی کھڑی کری ہے۔ بہت ضرورت کی چیزیں دینا چاہیے، ہمیشہ ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں، گھٹتی رہتی ہیں، انسان کے حالات اچھے اور برے ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کو نہ دیکھے انسان، اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق عطا کرے، اور جس گھر کے اندر جائے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے کی طرح سے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کی وہ ضرورتوں کو پورا کرے، بجائے اس کے ہم تگ و دو کریں اور ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہم اپنے ہی گھر کے لوگوں کو آگ کی نظر کر دیتے ہیں، کہیں دیکھو پٹرول ڈال کے جلا دیا، کہیں دیکھو گیس ڈال کے جلا دیا، کہیں کسی بہانے سے جلا دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں گلا گھونٹ دیا۔ کیا ہے یہ؟ آخر کس بات پر ایمان لائے ہیں؟ خودکشی، اپنی جان کو تلف کر دینا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تو موت اور زندگی کا قانون اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ جو موت اور زندگی کا قانون لینے لگے، موت کا قانون لینے لگے، گویا اس نے خداوند تعالیٰ کی ملکیت پر دست درازی کر رہا ہے، وہ خداوند تعالیٰ سے اپنا لڑائی مول لے رہا ہے۔ اسی لیے اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو خودکشی کرے گا
اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو، ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے تو اس کو دوزخ میں تو ڈالا جائے گا، اس کو ہاتھ میں زہر دیا جائے گا اور اسے کہا گیا اسے کھاتا رہے۔ وہ کھاتا رہے گا، مرتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا، کھاتا رہے گا، مرتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا۔ خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خداوند تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ قتل و غارت گری، دوسرے کی جان لینا، یہ بھی سخت حرام ہے۔ دنیا کے چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر دوسری کی جان کو تلف کر دینا، یہ اپنے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اور اپنی جان کو ہلاک کرنا یہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ اس لیے وہ تمام باتیں جس کو خداوند تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان کس بات پر لائے ہیں؟ ایمان کس بات پر لائے ہیں؟ ایمان اسی بات پر تو لائے ہیں کہ قرآن کریم نے جو ہم کو بتایا ہے راستہ، وہی اس کو ہم اختیار کریں گے۔ خداوند تعالیٰ نے جو ہم کو راستہ بتایا ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس پر یقین نہیں کیا تو کہاں یقین کیا؟ آپ نے دوسروں کو دھوکہ دیا تو آپ کہاں خدا پہ یقین کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی کی جان لے لی تو آپ کہاں خدا پہ یقین کر رہے ہیں؟ آپ اپنے پریشانیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ آپ نے بے صبری کے ساتھ اپنی جان کو ہلاک کر لیا تو آپ نے کہاں، یہ کس طرح سے آپ نے خداوند تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا؟ آج مسلمان بہت سختی کے دور سے، بڑی شیطانت کی دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اور جن چیزوں پر کیا قرآن کریم پر ہم ایمان لائے ہیں، جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمیں اس کو اطاعت کرنا چاہیے، فرمانبرداری کرنا چاہیے، خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور عہد کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو خداوند تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جائیں۔ بہت سخت ضرورت ہے۔ آج مسلمان ذمہ دار ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ سختیاں، پریشانیاں کفار و مشرکین کی طرف سے تو ہمیشہ رہی ہیں، لیکن حالات جو پیدا کرنے والے ہیں اس حالات کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو آج ہمیں گھر سے لے کے باہر تک، مسجد سے لے کے بازار تک، اپنی جان سے لے کے دوسرے کی جان تک ہمیں قرآن کریم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، اور اپنے آپ پر ہم کو خداوند تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی